دوسرا یہ تھا کہ الزانیۃ والزانی لا ینکحوا الا زانیۃ، یہ تھا کہ بدکاری اتنی پستی میں لے جاتی ہے، اس کو بتایا کہ بہت ہی گھٹیا فعل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بتایا اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارنے ہیں۔ چوتھا قانون یہ بیان کیا کہ خاوند اگر بیوی پر تہمت لگائے اور ثابت نہ کرے 4 گواہوں سے تو پھر آپس میں کیا کرنا ہوگا؟ لعان۔ یہ 4 قانون ہو گئے تاکہ یہ تہمتیں اور یہ بدکاریوں کا ماحول نہ بنے، معاشرے میں پاکی آ جائے۔ یہ 4 حکموں کے بعد واقعہ افک بیان کر کے ان منافقوں کو ڈانٹا گیا کہ جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی اور قانون بنا دیا کہ ایسے پاک دامن مردوں اور عورتوں پر تہمت لگانے والوں کو ایسے ہی اللہ ذلیل کرتا ہے، اور جو لوگ پاک ہوتے ہیں اللہ ان کو صفائی اللہ اپنی طرف سے بتا دیتا ہے۔ اب آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم سے میں نے کہا تھا کہ 6 قانون ہیں اس رکوع میں، 6 قانون بتا دیے گئے۔ وہ بھی کون سے قانون ہیں کہ جن چیزوں سے تہمت لگ سکتی ہے اور بدکاری آ سکتی ہے، ان سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ ان 6 قانونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے تہمتیں وغیرہ لگ سکتی ہیں، ایسے ہی جن سے بدکاری وغیرہ پھیل سکتی ہے، بے حیائی آ سکتی ہے، ان سے بچاؤ کے لیے اللہ نے 6 قانون بیان کر دیے۔ بات ذہن میں آ گئی ہے؟ ہاں، اب جب ترجمہ پڑھیں گے تو وہ سامنے آئیں گے کہ کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے، اور روکنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تہمت بھی نہ لگے، اس سے بچو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بدکاری بھی نہ ہو۔ اور وہ یہ ہے اس میں پردے کا اہتمام ہے، اس میں پردے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پورا رکوع جو ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ متعلق ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ سورہ احزاب کے اندر کچھ آیات رکوع ہیں، وہ بھی ساتھ لگائیں گے تو بات ذرا آسانی سے سمجھ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ ان 6 اصولوں میں سے، 6 قانونوں میں سے پہلا قانون ہے معاشرے کی اصلاح اور تطہیر کے لیے۔ معاشرے کی اصلاح اور تطہیر کے لیے۔ اور یہ قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ قانون کیا بنا دیا ہے؟ ہاں، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، یہ قانون ہے۔ اگر اس کی پابندی کرو گے تہمت بھی نہیں لگے گی، الزام وغیرہ سے بچاؤ ہوگا، اور معاشرے میں خرابی نہیں آئے گی۔ اجازت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سلام کیا جائے۔ قانون حضور نے یہ بتایا یا دروازہ کھٹکایا جائے، گھنٹی ماری جائے، پھر اجازت دی جائے تو اندر جائے، 3 مرتبہ سلام کرے، اگر جواب آ جائے اور اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بندے کو واپس چلا جانا چاہیے۔ اس پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں اجازت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر
ان کے لیے اجازت دینا ٹھیک نہ ہو تو شریعت نے یہ بتایا کہ 3 مرتبہ سلام کرو، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکا لو، اور اگر نہیں تو پھر واپس ہو چلے جاؤ۔ یہ پہلا قانون ہے جو بیان کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم داخل ہو بیوتن کسی کے گھر میں، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ تستانسوا یہاں تک کہ تم کیا کر لو، اجازت مانگ لو۔ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جانا کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ قانون بیان کر دیا۔ وسلموا علی اہلھا، اور سلام کر لو ان گھر والوں پر۔ تو گویا اجازت کی صورت یہ ہے کہ ان پر کیا کرو، وہ سلام کا جواب دے کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جاؤ تو بس پھر جاؤ، نہیں پہلی مرتبہ سلام کیا نہیں جواب آیا، دوبارہ کر لو، دوبارہ بھی نہیں آیا پھر دوبارہ سلام کر لو، اس وقت بھی جواب نہیں آیا تو پھر کیا ہونا چاہیے، واپس ہونا چاہیے۔ اس پر ناراضگی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جی بالکل جی بولے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اصول کس نے بتایا ہمیں؟ جی نہ، یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں نا۔ قرآن پاک میں کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہمارے لیے، نبی پاک علیہ السلام نے آگے اس کی کیا کی ہے، تشریح کی ہے۔ ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس طرح اجازت دے کر جانا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا رکھو، نصیحت حاصل کرو۔ اس لیے اللہ نے یہ بیان کیا اور فرمایا کہ یہ طریقہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں کوئی بدظنی بھی نہیں آئے گی، خرابی نہیں آئے گی، تہمت نہیں لگے گی۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، اب آگے یہ ہے اگر نہ پاؤ تم فیہا اس گھر میں، احدن کسی، وَلَا تَدْخُلُوهَا تو پھر اس میں جاؤ بھی ہاں، حتیٰ یؤذن لکم یہاں تک کہ تمہیں کیا دی جائے، اجازت دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر آگے سے کہا جائے تمہیں ارجعوا واپس چلے جاؤ، تو فرجعوا کیا کرو، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، ستھرائی کی بات ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، باقی جو انسان کی نیت ہوتی ہے، جو کرتا ہے، اللہ دل کی باتوں کو بھی اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، علیمن اس کو جاننے والا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے آ گیا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، یہ قانون ہو گیا، قانون نمبر 2 کیا ہو گیا، اصول نمبر 2 ہے، یا مطلب پہلے ہی کے ساتھ یہ متعلق ہے، اصول نہ بناؤ۔ پہلے یہ تھا کسی کے گھر میں داخل نہ ہو بغیر، اب یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، جہاں پر کوئی رہتا اور وہاں آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے، اور وہاں کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا دکان ہے، یا اسی طرح مثلا مسجد ہے، یا اس طرح مطلب ہے کہ کوئی اور جگہ ہے جہاں عام آنے جانے کی اجازت ہو، تو وہاں آنے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب پہلے سے اجازت موجود ہوتی ہے، اس جگہ جانا تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس بات میں کہ ان تدخلوا بیوتا کہ جاؤ تم ان گھروں میں، غیر مسکونۃ جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، اور فیہا متاع لکم اس میں تمہاری کوئی ضرورت کی چیز ہے، تمہاری ضرورت کی چیز ہے۔
تو وہاں پر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ کس غرض سے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، یہ تو اللہ کی ذات کیا ہے، جانتی ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔ دلوں کی نیت جو ہوتی ہے اس اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ تو پہلا ضابطہ ہوا اچھائی کو لانے کے لیے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جہاں عام جگہ ہوتی ہیں وہاں جا سکتا ہے، مثلا عام جگہ جہاں پر کوئی ضرورت ہے اور وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے، تو عام آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ مدرسہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں جس ٹائم میں پڑھائی کا ٹائم ہے تو وہاں چونکہ ایک اجازت ہوتی ہے، آؤ، دروازہ کھلا ہوتا ہے، تو اس میں اس وقت اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں ایک مقصد کے لیے آنے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ لیکن یہ کب، جس وقت ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں پر بغیر اجازت کے بھی ایسے مدرسے میں یا نمازیوں کا مسجد میں جانا اور ایسی دکانوں پہ جانا، وہاں پر کیا ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے۔ اگلا قانون بیان کیا ہے معاشرے کی صفائی کے لیے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ قانون نمبر 2 ہے۔ قانون نمبر 2، پہلا جو لیس علیکم جناح، یہ پہلے ہی کے ساتھ لگاؤ۔ یہ دوسرا قانون ہے، وہ یہ ہے ایمان والے مردوں کے لیے قانون یہ بیان کیا کہ اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، یہ ان کے لیے قانون بنا دیا گیا۔ اس سے تہمت بھی نہیں لگے گی اور بدکاری بھی نہیں پھیلے گی۔ یہ قانون نمبر 2 ہو گیا ایمان والے مردوں کے لیے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہہ دے میرے نبی واسطے ایمان والوں کے، یغضوا من ابصارہم، وہ نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنے ستروں کی، اور حفاظت کریں اپنے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے بہت ستھرائی والی ہے، پاکیزگی والی ہے۔ اس میں آپ کے لیے کیا ہوگی، پاکیزگی ہوگی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب نگاہ مطلب یہ ہے کہ نیچے رکھو، کیونکہ آنکھوں کی حرکت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت بھی ضروری قرار دے دی گئی، مرد کو بھی حکم دے دیا۔ یہ ہو گیا قانون مردوں کے لیے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہاں سے تیسرا حکم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے۔ پہلے مردوں کے لیے کہہ دیا، اب تیسرا حکم عورتوں کے لیے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ اچھا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، قانون آ گیا، قانون نمبر 3 آ گیا، معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، برائی سے، بدگمانیوں سے، الزام سے بچنے کے لیے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے آپ ایمان والی عورتوں کو، یغضضن من ابصارہن، وہ نیچا رکھیں اپنی نظروں کو، اپنی آنکھوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
اور محفوظ رکھیں وہ اپنے ستروں کو. یہ بھی ان کے لیے بھی یہی قانون ہے. اگلا ساتھ اس کے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں زینتہن اپنا سنگھار، اپنی زینت، اپنے خوبصورتی، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جگہ، وہ چیز جو کھلی ہوئی ہو وہ ظاہر کر سکتی ہیں. یہ اس کی میں وضاحت کروں گا آگے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ اپنے دوپٹے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر. مطلب یہ ہے کہ سینہ چھپا ہوا ہو. زمانہ جاہلیت میں کافرہ عورتیں وہ اس طرح کرتی تھی کہ وہ اپنا دوپٹہ وغیرہ سر پر ڈال کر دونوں طرفیں پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی تھی، ایک سائڈ سے ایک طرف ایک سے دوسری، اور باقی مطلب ہے کہ جسم کا حصہ سینہ وغیرہ یہ دوپٹے میں چھپاتی نہیں تھی. تو اللہ نے کہا کہ ایمان والیوں کو کہو کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے جیوبہن اپنے گریبانوں پر ڈالا کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب آگے قانون مطلب یہ ہے کہ تفصیلی ہے کہ یہ اظہار کس کے لیے ٹھیک ہوگا اور کس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پردہ کا حکم بڑی سختی کے ساتھ اللہ پاک نے دیا ہے، جیسے ان آیتوں میں اور اس کے علاوہ دوسری آیات میں بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی سختی کے ساتھ اس چیز کو لازم کیا ہے عورتوں پر، تاکہ کوئی برائی والی صورت سامنے. حضور نے فرمایا کہ بدکاری کا حکم آنکھ پر بھی لگتا ہے، کان پر بھی لگتا ہے. یعنی کان غلط باتیں سنیں گویا یہ اس کی بدکاری ہے، اور آنکھ غلط دیکھے، غیر محرم کو مرد دیکھے، عورت دیکھے، یہ اس کی کیا بنتی ہے؟ بدکاری بنتی ہے. حضور نے اس سے کیا کیا؟ منع کیا ہے. کل اس کے بارے میں گویا کہ اللہ پوچھ کریں گے کہ یہ نعمتیں میں نے دی تھی تو ان کو تم نے غلط کیوں استعمال کیا ہے. لباس پہننے میں بھی اگر لباس کا جو مقصد ہے قرآن پاک نے 8ویں سپارے میں بیان کیا، لباس اللہ نے نازل کیا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، او انسانوں، آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یعنی ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن کیوں بنایا؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس لیے انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. دو مقصد ہیں لباس کے، ایک ہے پردہ، نمبر 2 ہے اس سے خوبصورتی. لباس سے جسم کو خوبصورتی ملتی ہے. یہ اللہ نے لباس اس لیے اتارا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے مقصد کیا ہے؟ پردہ ہے. اگر لباس ایسا ہو کہ جس سے پردہ حاصل نہ ہو تو وہ لباس سے نہ ہوا نا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے رب کاسیات عاریات، کل قیامت کا دن ہوگا، بہت ساری ایسی عورتیں آئیں گی جو اپنے طور پر کپڑا پہننے والی ہوں گی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ ننگی سمجھی جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ قاسیات بھی ہیں اور عاریات بھی ہیں، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ننگی بھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس سے پردہ حاصل نہ ہو تو گویا وہ لباس ہوا ہی نہیں. اس لیے یہ سخت اللہ اور رسول کی طرف سے اس قانون کو بیان کیا، اور اس سے معاشرے کی اصلاح مقصود ہے. تو لباس ایسا جس سے پردہ حاصل نہ ہو. آج کل ایسے ایسے فیشن آ گئے ہے کہ جس کی وجہ سے لباس تو ہوتا ہے
لیکن نام ہوتا ہے کہ کپڑا پہنا ہوا ہے، اس سے پردہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کل قیامت کے دن یہ ننگا ہونے والا حکم لگے گا، اور ننگا حکم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے اپنے لباس میں مرد ہو یا عورت ہو، یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے کپڑا دیا ہے تو اس سے دو مقصد حاصل ہوں۔ ایک، جسم کا بے ڈنگا ہونا ختم ہو جائے، یعنی زینت حاصل ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر اس سے کیا ہو، پردہ حاصل ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر لباس کیا ہوا کہ پردے کا مقصد ہی نہ حاصل ہو۔ اتنا تنگ و چست لباس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج یہ مختلف چیزیں آ گئی ہیں ماحول اور معاشرے میں، جس سے برائی زیادہ پھیل رہی ہے۔ تو یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ لباس کس کے لیے ہوتا ہے، پردے کے لیے۔ تو اب لباس پہنا ہوا ہو، پردہ نہ ہو، تو وہ لباس تو نہ ہوا، پھر اللہ کے حکم کی کیا ہوگی، نافرمانی ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ نے یہ صورت نکالو، سورہ احزاب 22واں سپارہ شروع سے نکالو، 22واں سپارہ شروع سے۔ اچھا 22 12 نکلا ہے۔ اس میں دیکھو، اس میں اللہ نے کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں خاص حکم بیان کیے، لیکن یہ مقصد نہیں کہ یہ صرف ان کے لیے ہے، یہ ساری عورتوں کے لیے ہے جو مسلمان ہیں، ان کو یہ اختیار کرنا چاہیے، یہ کام کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے یہ اگلا رکوع ایک اور اسی سپارے کا آگے نکالیں، آخری سے پہلا رکوع 22ویں سپارے میں سورت چل رہی نا، سورت ہو، اس سورت کا آخری سے پہلے یعنی 5واں رکوع ہے، سپارے کا 5واں بنے گا۔ مل گیا؟ ہاں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ ایک مسئلے وہ ہوتے ہیں جو کوئی فقہ کے مسئلے ہوتے وہ بھی قرآن اور حدیث سے نکالے ہوئے، لیکن ایک وہ حکم ہے جو اللہ نے صراحتاً خود حکم دیے ہیں، ان میں کسی کے مطلب یہ ہے کہ نکالنے کی مسئلہ یا کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ یہ ہے، یہ رکوع نکل آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، سب کو ملا ہے؟ ہاں، اب دیکھو اس میں اللہ کیا حکم دیتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دے واسطے اپنی بیویوں کے۔ آپ کی بیویاں کتنی تھی؟ بیک وقت آپ نے شادیاں کی ہیں 11، بیک وقت آپ کے گھر میں 9 بیویاں موجود تھی،
یہ آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے جائز رکھا ہے. ویسے مرد کے لیے 4 سے زائد شادیاں بیک وقت جائز نہیں ہے. نبی کی یہ خصوصیت ہے، تو اس لیے کہا کل ازواجے کا، آپ کہہ دے اپنی بیویوں سے، و بناتے کا، اور اپنی اب بنات بیٹیاں جمع لفظ ہے نا. بیٹی ایک کو کہتے ہیں، بیٹیاں زیادہ کو کہتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں 1 سے زائد ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں حضور کی؟ 4 ہیں. پہلی کا نام بڑی کا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے چھوٹی بیٹی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 بیٹیاں تھی، چاروں کی شادی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کرائی. 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی. ایک بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی ہے. تو یہ 4 بیٹیاں ہیں. یہ کچھ جو ہمارے ملک میں یہ شیعہ طبقہ ہے، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں حضور کی 1 بیٹی تھی. 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. اور وجہ انکار یہ ہے کہ چونکہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کس کے گھر میں آئی تھی؟ حضرت عثمان. اب یہ شان تھا کہ ان کو نہ مل جائے، تو کہتے ہیں نہیں حضور کی بیٹیاں نہیں تھی، فلاں تھا. حضور کی 1 ہی بیٹی تھی، اور وہ فاطمہ ہے، پھر ان کی اولاد ہے، آل رسول ہے، فلاں فلاں. یہ سارا ان کا جھوٹ ہے. قرآن پاک لفظ ہی ذکر کر کے بتا دیا کہ 1 نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں تھی، صرف بیٹی کو نہیں کہا گیا. یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک، اور اپنی ونساء المومنین، اور اب دیکھو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ آپ کی بیویوں کے لیے بھی، آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی، اور آپ کی اور ایمان والی. ہاں تو ایمان والی تو سب ہے نا. قیامت تک جتنی بھی ایمان والیاں ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے. کیا کہہ دیں آپ ان کو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکائیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چھیلیں. جلابیب کا معنی چادر چھوٹی نہیں ہے، مراد اس سے کیا؟ بڑی چادر، جس کو ہم چھیل کہتے ہیں، یہ اپنے اوپر ڈالیں. اب یہ حکم سارے ایمان والوں کو ہے. اور یہ کون دے رہا ہے یہ حکم؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں؟ ہاں، جو قرآن کے ذریعے اللہ نے بتایا، نبی علیہ السلام نے سب تک پہنچا دیا. قرآن ہمارے پاس بھی ہے. تو جس طرح آپ کی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے حکم ہے، تو ایسا ہی ساری ایمان والیوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی چھیل جو ہے، اپنی بڑی چادر جو ہے، اس کو پورے طریقے سے اپنے اوپر ڈالیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. معاشرے میں آج نئی تہذیب کی وجہ سے چھیل تو اتر ہی گئی ہے، چادر بڑی تو اتر ہی گئی ہے، بلکہ دوپٹہ تک بھی مطلب یہ ہے کہ اتار دیا گیا ہے. یہ انگریز اور کافروں کی سازش ہے کہ عورت کو بے پرد کر کے انہوں نے رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ جی نئی تہذیب ہے، تو یہ پابندیاں. بھائی اسلام اللہ نے مذہب جو ہمیں دیا ہے، تو اس میں اللہ نے انسان کی عزت بھی رکھی ہے. انسان کو بنایا بھی اللہ نے ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کی عزت بھی اللہ نے اپنے حکم کو ماننے میں رکھی ہے. یہ کوئی عزت نہیں ہے کہ انسان بے پردگی کو اختیار کرے، یہ تو ذلت ہے. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ چھپائی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے عورت کو یہ شان دی ہے کہ وہ پردے میں ہو. دیکھیں سونا دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا، کہ اس کو انسان کتنا سنبھال کے، کتنا پردے میں رکھتا ہے، چھپا چھپا کے. تو اس لیے اللہ نے عورت کی بھی عزت ہے، عزت دی ہے. تو وہ عزت اس کی اس میں ہے کہ وہ پردے کو اختیار کرے. تو یہ حکم بھی دیکھ لیں، ادھر بھی آ گیا نا،
کہ اپنے آپ کے اپنے سطر کا اہتمام کریں، آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنے دوپٹے کو جو ہے وہ اپنے سینے پر گریبانوں پر ڈال کر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادھر یہ آ گیا کہ بڑی چادریں جو ہیں، چھیلیں جو ہیں، ان کو بھی اپنے اوپر پورے طریقے سے کر کے رکھیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ آگے یہ کہہ دیا کہ یہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے، پھر نہ ان کو تکلیف دی جائے۔ یہ منافقوں کی اس وقت شرارتیں ہوتی تھیں، اللہ نے اس سے منع کیا کہ آپ پردے کی صورت کو اختیار کریں، پھر منافقوں کو شرارت کی جرأت نہیں ہوگی۔ تو یہ حکم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب شروع سپارے میں یعنی دیکھ لیں 22واں سپارہ کا شروع نکالیں، 21واں ختم ہو رہا ہے۔ رکوع دیکھ لیں جو 21واں کا ختم ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے، یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ یہاں یہ مسائل بھی صرف حضور علیہ السلام کی بیویوں کے لیے آئے اور ان کو سنا کر بتا کر ساری امت کی عورتوں کے لیے قانون بنا دیا گیا۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل ازواجک، کہہ دیجئے کس کو؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اگر تم چاہتی ہو وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی اور رونق، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تم کو کچھ فائدہ دے دیتا ہوں، واسرحکن، اور میں چھوڑ دیتا ہوں تم کو سراحاً جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ یہ کیوں کہا تھا اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہ ان کو یہ کہہ دو؟ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے اپنا نظام جو تھا گھریلو، اس میں اور اپنے لیے دنیا کو جمع نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے بڑے خود جان بوجھ کر ایک فقر کی صورت میں۔ گھر میں ایک ٹائم کھانا اگر پکا ہے تو دوسرے ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن جو ہے عائشہ صدیقہ دوسری عورتیں فرماتی ہیں کہ ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی کہ پکانے کے لیے کوئی چیز ہو، بعض اوقات 1-2 کھجوریں کھا کر بھی ہم نے گزارا کیا ہے، اور اس پر وہ خوش تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جس وقت جہاد ہوئی، جہاد میں اللہ نے کافروں پر فتح دیا، فتح میں اللہ نے پھر مال بھی دے دیا، مال غنیمت۔ تو جب مال غنیمت حضور کے پاس آیا نا، تو صحابہ کو بھی حضور نے وہ مال غنیمت میں شامل کیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں اس لحاظ سے بڑے اچھے آسودہ حال ہوئے۔ ان بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام سے ہم مطالبہ کریں کہ اب اللہ نے آپ کو وسعت دے دی ہے، تو ہمارا جو گھر کا خرچہ اخراجات ہیں اس میں بھی کچھ کیا ہو جانا چاہیے، اضافہ۔ اب انہوں نے مشورہ کر کے حضور کے سامنے بات رکھ دی۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات ذرا پسند نہ آئی کہ ان کو بھی دنیا کی طرف نظر چلی گئی ہے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں اور پھر رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ رسول کو چاہتی ہو تو پھر جس طرح نظام چل رہا ہے اسی پر تم راضی ہو جاؤ۔ یہ بات حضور کے سامنے جب انہوں نے رکھی، تھوڑا سا حضور ناراض ہوئے۔ 1 مہینے کے لیے حضور علیحدہ ہو گئے، 1 مہینے کے لیے علیحدہ ہو گئے کہ تم نے یہ دنیا کے اوپر نظر کیوں رکھی ہے۔ اس پر مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ حکم دے دیا کہ آپ بیویوں سے اس طرح کہیں کہ تم دنیا چاہتی ہو یا اللہ رسول کو چاہتی ہو، تو سب سے پہلی بات حضور نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کی کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو عائشہ صدیقہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہمیں تو اللہ اور رسول ہی چاہیے، دنیا کوئی بھی چاہیے نہیں ہے۔ لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ میری یہ بات میری دوسری سب سونکنوں کو بتانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھی بات کیوں نہ بتاؤ،
جا کر حضور نے دوسروں سے پوچھا تو انہوں نے بھی سب کی سب نے یہ کہہ لیا کہ ہم نبی آپ کے ساتھ رہیں گے چاہے جیسے بھی حالات ہوں، آپ ہی کو پسند کریں گے۔ تو اس پر اللہ نے پھر ان کے لیے یہ قانون بیان کر دی۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے پھر پردے کا قانون ہے۔ دیکھیں ان کی عظمت ہے، اتنی عظمت کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور نبی سے جدائی کو اختیار نہیں کیا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، فرمایا اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، بے شک اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے للمحسنات، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجرن عظیمہ، ایک بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، دیکھو جتنا کوئی عزت والا ہوتا ہے، جس طرح اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ثواب اجر زیادہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر اس سے کوئی قصور ہو تو اس کی سزا بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آگے یہ فرما دیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ، جو بھی تم میں سے کوئی آئے نا کسی فاحشۃ مبینہ، کھلی ہوئی بے حیائی کو، تم میں سے کسی سے اگر کھلی ہوئی بے حیائی آ جائے تو کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب، ڈبل ہوگا اس پر عذاب، ضعفین، ڈبل، دگنا کر کے۔ کیوں؟ اچھا بندہ اگر زیادہ جو مطلب ہے کسی کو پسند ہوتا ہے نا، اس کا چھوٹا سا جرم بھی بہت 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 بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نبی کی بیویاں ہیں اور سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو کہہ دیا کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوگی تو تمہیں سزا بھی کیا ہوگی؟ ڈبل ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر کیا ہے؟ بڑی آسان ہے کہ کسی کو پکڑے اور سزا دے۔ اب یہ ڈانٹ کر کے آگے ان کی عظمت بیان کی، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یاد رکھو جو کوئی تم میں یقنت تابعداری کرے، من کنہ تم میں سے، کس کی تابعداری؟ للہ، واسطے، ورسولہ، اور اس کا معنی یہ ہے جو بھی خطاب بات ہو رہی ہے کس سے؟ حضور کی بیویوں سے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ سارا رکوع جو ہے حضور کی بیویوں کا، اس کو ذہن میں رکھیں، لیکن مقصود تو ساری امت کی عورتوں کے سنانا ہے کہ اس کو آپ اختیار کرو۔ فرمایا من یقنت، جو عورت بھی تم میں تابعداری کرے، یعنی حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، ہر بات میں، غمی میں، خوشی میں، عمل کرنے میں، جو کس کی بات کو مانے؟ اللہ، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور کام کرے اچھے۔ کام اچھے کیا ہیں؟ جو شریعت کے مطابق ہیں، برے کام جو شریعت کے خلاف ہیں۔ ہاں جی، تو کیا ہوگا؟ نوتہا اجرہا مرتین، ہم دیں گے اس کا اجر مرتین، دو مرتبہ۔ جس طرح سزا ڈبل ہے تو ثواب بھی ڈبل ہے۔ وَآتَتْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسی عورتوں کے لیے رزقاً کریمہ، رزق کریماً، عزت والا، ہم نے ان کے لیے عزت رکھی ہے جو اللہ رسول کے حکم کو مانے۔ اللہ رسول کے حکم کو نہ مانے، اس میں عزت نہیں ہے۔ یا نساء النبی، اے بیویوں کس کی؟ دیکھا ساری باتیں نبی کی بیویوں سے ہو رہی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد، تم نہیں ہو جیسے کوئی اور ہیں عورتیں، یعنی تمہارا درجہ دوسری عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم اللہ کے نافرمانی سے ڈرتی رہو، اگر تمہیں تقوی ہو، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتی رہو، تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا کیا کرو؟ فلا تخضعن بالقول، اب یہ دیکھیں پردہ، عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے۔
مرد دیکھو اذان دے تو ثواب ہے، عورت اذان دے سکتی ہے؟ قرآن پاک کو اونچا پڑھنا جس سے کسی دوسرے مردوں کے کانوں میں آواز جائے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے آواز میں بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ اب اسی کو دیکھو بیان کیا، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، پس نہ تم نرمی کرو، بالقول بات کرنے میں، بات کرنے میں نرمی کا مطلب یہ ہے مثلاً کسی ضرورت کے بنا پر کسی سے بات کرنی پڑ گئی پردے میں، تو پھر اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باتوں میں ڈھیلا پن ہو، بلکہ کھدرا سا جواب ہونا چاہیے، کھدرا سا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پس لالچ کرے گا الذی وہ شخص فی قلبہ مرض جس کے دل میں بیماری ہے گناہ کی، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو تم قولاً بات، معروفاً دستور کے مطابق، یعنی بات جو جتنی ضرورت ہے اتنی کر دو، غلط بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ اصول بتائے تو جا رہے ہیں حضور کی بیویوں کو، حالانکہ جب کہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں ان کو بھی دوسروں سے بات کرنے کا سلیقہ یہ سکھا دیا کہ اچھی بات ہونی چاہیے اور نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اگلا قانون قرنا، اور قرار پکڑو، ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور مت تم باہر نکلو، باہر نہ نکلو، تبرج الجاہلیہ، جس طرح نکلتی تھی عورتیں زمانہ جاہلیت میں جو پہلا دور تھا، یعنی جیسے کافرہ عورتیں بے پرد ہو کر باہر نکلتی تھی بغیر چھیل کے، بغیر چادر کے، اس طرح تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ معنی یہ ہے اگر ضرورت کے وقت باہر جانا پڑ جائے، ضرورت کے وقت، تو بے پرد ہو کر نہیں جانا، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ عورت کو اللہ نے گھر کی مالکہ یعنی بادشاہ بنایا ہے، یہ اس کے لیے اس میں عزت ہے، اور بہت سارے جو تہمتیں برائیاں ہیں اس سے اس میں کیا ہے، بچاؤ ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نمازوں کو، وَآتِينَا، اور گھروں میں رہ کر اللہ نے جو حکم دیا ہے نماز کے پڑھنے کا خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرو۔ اب یہ دیکھو حضور کی بیویاں ہیں، ان کو بھی حکم ہے نماز پڑھو۔ آتینا الزکوٰۃ، اگر مال ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اب زکوٰۃ عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں یہ مردوں کے کام ہے، ہمارا کیا ہے۔ اب اللہ نے اپنی ملکیت میں مال دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو عورت کے اپنا ذاتی مال ہو، مثال کے طور پر زیور ہوتا ہے جو اپنے خاوند کی طرف سے اگر مہر میں مل گیا تو وہ بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی مال ملا ہے، کوئی جائیداد ملی ہے، تو وہ بھی اپنی ملک ہوتی ہے۔ وہ اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا زیور میں بھی یہ عورت کے اوپر فرض ہے، نہیں تو کل اس جرم میں اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ تو حکم دے دیا وَآتِينَا زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ، اور تابعداری کرو کس کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ مانو، یہ اللہ اور رسول کی باتیں ہیں، ان کا ماننا آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ گندگی تم سے اللہ دور کر دے۔ گندگی جیسے کہ وہ یہ گندگی ہے کسی پر تہمت لگنا، تہمت کا لگانا، اسی طریقے سے بدکاری میں چلا جانا، یہ ساری چیزوں کو اللہ
تم سے دور کرنا چاہتا ہے ایسی پلیتیوں کو، اس لیے اللہ کی باتیں بتائی ہوئی مانو اور ان پر عمل کرو۔ آل البیت، اے نبی کے گھر والوں، یہ کن کو کہا گیا آل بیت؟ حضور کی بیویوں کو۔ تو سب سے پہلے آل بیت جو ہیں وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ شیعہ لوگ کچھ کہتے ہیں دیکھو جی یہ آل بیت کو نہیں مانتے، سنی جو ہیں ہم آل بیت کو مانتے ہیں، تو نبی کی بیویوں سب کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، خاص کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمتیں بھی لگاتے ہیں، ایمان والی ہی نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تو ساری باتیں ہی کس کے کر رہا ہے؟ نبی کی، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ پلیتیوں سے کیا کرے؟ پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو تم کو خوب کیا کرے؟ پاک بنا دے، خوب تمہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں نا آیت تطہیر، جس میں بیان ہوا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرنا چاہتا ہے۔ ان حکموں کو مانو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ۔ تو انہوں نے مانا ہے اس حکم کو نا، تو ساری کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ نبی کی ساری بیویاں کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ باقی آپ کے آل اولاد، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور دوسری بیٹیاں، یہ آل رسول ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ حضور کے صحابہ بن گئے، صحابیات بن گئی، اللہ نے ان کو درجہ دے دیا، لیکن جو حضور کے نکاح میں آئی ہیں ان کا دوسری عورتوں سے درجہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، وہ پاک نہیں ہے تو پھر اور کون پاک ہوگا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب اگلا حکم دیا انہی کو، وَاذْكُرْنَ، اور یاد کیا کرو، مَا يُتْلَىٰ، جو کچھ پڑھا جاتا ہے، فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں۔ اب اس کو یاد کیا کرو جو اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، نبی تمہیں آ کر سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ان کو یاد کرو، یعنی ان پر عمل کرو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام، اللہ کے آیات اللہ، قرآنی آیت ہو گئی، والحکمہ، اور عقل مندی کی باتیں جو نبی تمہیں سکھاتے ہیں ان کو کیا کرو؟ گھروں میں رہ کر یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ کان لطیفا خبیرا، ہے لطیفا باریک بین، ہاں باریک بین، لطیف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے نرمی کرنے والا، یہاں پر اس کا معنی ہے باریک بین، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا، چھوٹی بڑی ہر چیز کو، خبیرن، اور خبر رکھنے والا۔ تو دیکھیں یہ جو احکام اللہ نے خصوصیت کے ساتھ آپ کی بیویوں کے لیے بیان کیے تو ہمارے لیے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، تو ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اس میں تمہاری عزت ہے اور بہت ساری برائیوں سے تمہیں کیا ہوگا؟ بچاؤ ہوگا۔ تو اب پھر وہی صورت نکال لو جو سبق چل رہا ہے صورت نور کا، اب اس کو ساتھ لگا لیں جو یہ احکام چل رہے ہیں، کس طریقے سے پردے کا اہتمام ہے۔ قانون چل رہا تھا، قانون نمبر 3 کہ عورتوں کو بھی چاہیے ایمان والیوں کے لیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا رکھیں؟ نیچا رکھیں، یعنی غیر محرموں پر نہ پڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آپ کی بیویاں بیٹھی تھی، اچانک باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سلام ہوا، بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ یہ صحابی ہیں، بہت بڑے عظیم نابینے تھے، یہ آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم اٹھ کے چلی جاؤ، پردے میں ہو جاؤ۔ ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو نابینا آدمی ہے، اس کی نظر ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو نابینی نہیں ہو نا، تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تو اس لیے آپ نے
کہہ دیا کہ تم سائڈ میں جاؤ. اس لیے کہا ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور کہہ دیجئے اے میرے نبی ایمان والی عورتوں کو یغضضن. اب مانیں گی تو ایمان والی مانیں گی نا، کافرہ تو نہیں مانتی ہیں. کافر تو جو مرضی کرتا رہے. بے حیائی پھیلتی ہے کافرہ عورتوں کی وجہ سے. ایمان والوں کے لیے احکام ہے، کیونکہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی کیا کریں گے، مانیں گے اور اس کے مطابق ہم چلیں گے. اسی میں مسلمان کے لیے، انسان کے لیے فائدہ ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کو یغضضن من ابصارہن وہ نیچا رکھیں اپنی آنکھوں کو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور حفاظت کرتی رہیں اپنے ستروں کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کی جگہ کو. زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے جسمانی اللہ نے جو رکھی ہے اور ایک ہے اپنی بناوٹ کپڑے کے ذریعے یا باقی صورتوں کے ذریعے. تو ایسی چیز نہیں مطلب ظاہر کرنی چاہیے جس سے برائی پھیلنے کا خطرہ ہو. الا ما ظہر منہا مگر جو اس سے ظاہر ہو. بامر مجبوری جو چیزیں ظاہر رکھنی ہیں، مثال کے طور پر کام کاج میں بندے کو، عورت کو اپنا چہرہ ننگا کرنا یہ مجبوری ہے. ہاتھوں کا ننگا ہونا یہ کیا ہے، اس کے یہ ہے الا ما ظہر منہا. یہ تو کام کاج کے وقت ہوگا، باقی جسم جو ہے وہ ظاہر کرنا، ننگا ہونا شریعت عورت کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. وَلْيَضْرِبْنَ اس میں پاؤں بھی آ جاتے ہیں کام کاج کے وقت، لیکن اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اب جیسے کہ وہاں آیا تھا کہ اپنی مطلب یہ ہے کہ چھیلوں کو، بڑی چادروں کو ڈالیں، یہاں دوپٹے کا حکم ہے. وَلْيَضْرِبْنَ اور ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر. مطلب یہ ہے کہ ظاہر جسم کا حصہ یہ سینے والا، گلے والا یہ بھی پردے میں ہونا چاہیے دوپٹے کے ذریعے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ کھولیں اپنی زینت، یعنی اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے خاوندوں کے لیے، او آبائهن یا اب معنی یہ ہے کہ جن سے خاوند کے علاوہ کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے ان سے پردے کی اجازت نہیں. مطلب وہاں اس طریقے سے کھلا رکھنا اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو یہ جائز ہے. جیسے کہ ہو گیا باپ، ہو گیا باپ میں دادا بھی آ جاتا ہے. او آباء بعولتہن یا اپنے خامدوں کے باپ ہو گئے، یعنی سسر ہو گیا، وہ بھی باپ کی منزل میں ہو جاتا ہے، اس سے بھی پردے کا حکم نہیں ہے. او ابنائہن یا اپنے بیٹے ہو گئے. او ابناء بعولتہن یا اپنے خامدوں کے بیٹے. خامدوں کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ خامد ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے دوسری بیوی سے، تو اب اس سے بھی پردہ کا حکم نہیں ہے. او اخوانہن یا اپنے بھائی ہیں، بھائیوں میں دو آ جاتے ہیں، ایک سکے بھائی ہو گئے اور ایک یہ ہو گیا رضائی بھائی. یعنی کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے نے اس کی ماں کا یا دونوں نے کسی اور عورت کا دودھ پیا، تو اب وہ ایک رضائی بھائی بن جاتا ہے، اس سے بھی پردے کا حکم. او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجے، بنی بیٹے، اخوانہن اپنے، یہ بھی محرم ہیں، ان سے بھی پردہ ضروری. او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجے، بہنوں کے بیٹے. او نسائہن یا اپنی عورتیں. اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے؟
اپنی عورتوں سے یہ مراد ہے، دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان عورتیں، ان سے پردہ ضروری نہیں، لیکن اگر کافرہ ہیں تو ان سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ پردہ کرنا چاہیے، کہ کیوں ان میں بے حیائی ہوتی ہے، تو آپ اگر ان کے ساتھ ہوگا تو پھر بندے میں بھی بے حیائی آئے گی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، اپنی عورتیں یعنی نیک عورتیں جو بدکارہ مسلمان بھی ہیں، ہے بدکار ہیں، فوش ہیں، بے پرد ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح بے پردگی میں بیٹھنا اٹھنا ٹھیک یہ عزت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ جیسی جس چیز کے ساتھ بندے کا جوڑ ہوتا ہے نا، محفل ہوتی ہے، اس کا بندہ اثر لے لیتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے۔ اس لیے منع کر دیا کہ ایسی بدکارہ عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھنا اٹھنا، بے پردگی اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ ملکت ایمانہن جو تمہارے دائیں ہاتھوں کی ملکیت میں ہے۔ اس سے مراد ایک تو یہ ہے، بعد نے یہ لیا کہ وہ باندیاں، وہ نوکرانیاں اس دور میں جو باندیاں ہوتی تھی، وہ اگر کافرہ بھی ہیں تو ان سے مطلب تمہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اس سے مراد بعد میں غلام لیے ہیں کہ غلام ہیں تو وہ بھی ان کی مالکہ جو ہے اس کے لیے ان سے اس طرح کے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یہ وہ لوگ ذکر کیے جا رہے ہیں جن سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ ان میں یہ آ گیا، اب التابعین وہ جو کام کرنے والے ہیں، غیر اولی الاربۃ من الرجال جو نہیں کوئی خیال رکھتے، غرض رکھتے مردوں والے۔ ایسے مطلب یہ ہے کہ صرف غافل لوگ ہیں، صرف کام سے کام رکھتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ جو کم عقل سے ہوتے ہیں اور مقصود ان کا صرف محنت مزدوری ہوتی ہے، تو ان سے بھی اگر کام لینے میں اس طرح عام پردے کی صورت اختیار کی جائے تو یار مشکل ہوگی۔ تو کہا کہ ان سے بھی اس طرح کا پردہ جو ضروری ہے اور وہ غیر مردوں سے وہ ضروری نہیں ہوگا۔ اب الطفل الذین، یا وہ لڑکے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء جو نہیں واقف ہوئے ہیں عورتوں کے معاملات پر، ان سے بھی اس طرح پردہ، مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ قریب البلوغت نہیں ہے، چھوٹے ہیں، قریب البلوغت نہیں ہے، تو اس سے بھی اس طرح کے پردے کا التزام ضروری نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، نہ ماریں وہ اپنے پاؤں کو، عورتوں کو کہہ دیا نہ ماریں وہ اپنے پاؤں کو، لِيُعْلَمَ تاکہ جانا جائے، مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ جو مخفی ہے، جو چھپا ہوا ہے ان کی زینت سے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ چلنے میں پاؤں اس طرح نہ رکھیں کہ جس سے ان کی خوبصورتی یا زینت کا کیا ہو؟ اظہار۔ زینت کیا ہے؟ پہلے دور میں عام طور پر ہوتا تھا پانزیبیں عورتیں پہنا کرتی تھی، آج تقریباً یہ ماحول ختم ہو گیا ہے۔ وہ پاؤں میں پہنا کرتی تھی کہ چلے تو اس کی آواز آیا کرتی تھی۔ فرمایا اس طرح چلنا بھی پہن کر ٹھیک۔ آج کل اس کے مقابلے میں یہ اڈی والی چپڑی نکل آئی ہے، ہاں جرے جرے ٹک ٹک بھی ہوئے، تو فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے اس طرح چلنا۔ تو گویا چال میں، چلنے میں بھی پردے کا اہتمام کرے کہ اس کی کوئی جسم کی ساخت اس طرح ظاہر نہ ہو۔ اب یہ ساری چیزوں کو اگر اختیار کیا جائے، کیوں بتائی گئی ہیں؟ اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ بندہ جو ہے ان چیزوں کو اختیار کر کے معاشرے میں اچھائی پیدا کر سکے، برائی سے بچ سکے، تہمتوں سے بچ سکے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبوا إِلَى اللَّهِ، اب کا فرمایا سارے کے سارے توبہ کرو طرف کس کے؟ اللہ کے۔ سب کے سب توبہ کرو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہاں جی، کیونکہ بندے سے کوئی نہ کوئی کمی ہو ہی جاتی ہے، اس پر فرمایا کہ اللہ کی طرف توبہ کرتے رہو۔
تاکہ وہ اللہ تم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یا معنی یہ ہے اگر ان مسائل کو جاننے سے پہلے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کوتاہی پر اللہ سے کیا کرو، معافی مانگو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور توبہ کرتے رہو طرف اللہ کے جمیعاً سب کے، ایھا المومنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جائیں تو پھر اللہ کے طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی کیا کرو، معافی مانگو۔ تو یہ کتنے قانون ہو گئے؟ جی 3 قانون ہو گئے۔ قانون ایک یہ تھا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، دوسرا یہ تھا ایمان والوں کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو، تیسرا ایمان والیوں کے لیے تھا کہ اپنی نگاہوں کو، اور اس میں آگے بہت ساری باتیں آ گئیں، نگاہیں نیچے رکھو، اپنے ستروں کی کیا کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے جسم کی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کرو، یہ ساری چیزیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، چلتے وقت زمین پر اس طرح نہ چلو کہ کوئی جسم کی زینت کا کیا ہو، اظہار ہو، یہ اس میں آ گئی۔ اب اگلا ہے چوتھا قانون، کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، أَنكِحُوا الْأَيَامَ، یہ قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کو، غلاموں اور باندیوں کو نکاح کرایا کرو، ان کو کیا کرو، نکاح سے ان کو روکو نہیں۔ بیوہ عورت یا کوئی غلام ہے، کوئی باندیاں ہیں، ان کو کیا کرو، نکاح کراؤ، نکاح سے روکو نہیں، یہ حکم ہے۔ اس سے معاشرے میں خیر آئے گی، اچھائی آئے گی، برائی کیا ہوگی، نہیں پھیلے گی، یہ قانون ہے۔ اس لیے دیکھو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کراؤ، انکحو کا معنی کیا ہے، الایام منکم، ایام منکم، وہ جو بے نکاح ہیں، اس کا معنی کیا کر لو، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، چاہے بے نکاح اس طرح ہیں کہ نکاح ہوا ہی نہیں، یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت بیوہ ہو گئی ہے، خاوند مر گیا ہے، یا کوئی مرد ہے اس کی گھر والی فوت ہو گئی ہے، تو وہ بھی اب بغیر نکاح کے ہیں، تو ان کو بھی نکاح کراؤ۔ اب یہ نکاح عام طور پر ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیوہ عورت ہو جائے تو پھر اگلے گھر والے بھی کہتے ہیں جی اب اس کی شادی ہوگی تو ہماری بےزتی ہے، اب وہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے پابند رکھنا، یہ شریعت اس کی کیا ہے، خلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسوں کو نکاح کر لینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں سب سے پہلے بیوہ عورت آئی ہے، بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو کر آئی تھی، کیا نام تھا؟ حضور کے نکاح میں جو 11 عورتیں آئی ہیں نا، ان میں صرف کنواری عورت ایک ہی ہے، حضرت عائشہ، باقی ساریاں جو ہے نا بیوہ تھی۔ تو یہ شریعت نے حضور سے یہ کروا کر شریعت نے یہ قانون بنوایا ہے کہ دیکھو اس میں عیب نہ سمجھو، بلکہ معاشرے میں درستگی کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے حکم دیا انکحوا الایام، اور نکاح کر دو الایام منکم، جو تم میں سے بے نکاح ہیں۔ عام معنی لکھا ہوتا ہے جو آپ کے پاس اگر ہے تو، جو رنڈے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، والصالحین من عبادکم، اور ان کو نکاح کراؤ جو نیک ہیں، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وامائکم، اور تمہاری باندیوں میں سے۔ یہ قانون ہے، نکاح کرانے میں عزت کا تحفظ ہے، نکاح کرنے میں عزت کا تحفظ۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے آنکھوں میں شرم پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں ایمان کامل ہوتا ہے، اس لیے نکاح اللہ نے رکھا ہے کہ ایمان میں تحفظ ہوتا ہے۔ ان یکونوا فقراء،
اب اللہ کہتے ہیں ان کا نکاح کراؤ، خیال ہوتا ہے کہ نکاح کریں گے کیسے گزارا کریں گے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں فقیر، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو قانون کیا ہو گیا کہ ایسے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا کیا کرو، انتظام کرو، اس سے کیا ہوگا، ماحول اور معاشرہ اچھا رہے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اب قانون کے بعد یہ بتایا ہے کہ خدا نخواستہ اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے ہیں کہ جن کو نکاح کی قوت ہی نہیں، سرے سے نکاح کرنے کی طاقت ہی سرے سے نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قانون کتنے ہو گئے؟ ہاں جی، چوتھا قانون جا رہا ہے نا؟ ہاں جی، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اب یہ کہہ دیا کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنے آپ کو الذین، وہ لا یجدون نکاحا، جو نہیں پاتے نکاح کرنے کے اسباب، جو نہیں پاتے نکاح کرنے کے اسباب، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے کیا کر دے۔ اب اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، نہیں ہو رہا، جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہیں، تو پھر بھی اپنے آپ کی کیا کریں، حفاظت کریں، اپنے آپ کی۔ والذین یبتغون الکتاب، اب یہاں سے قانون نمبر 5 ہے، 5واں قانون ہے۔ قانون وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو غلام یا جو باندیاں تم سے آزادی چاہیں، اور وہ یہ چاہیں کہ تم ہمیں آزاد کرو، ہم تمہیں کیا کرتے ہیں، پیسے دے دیں گے، اتنی قیمت دے دیں گے، تو ان کو آزادی دے دو، ان کو ان پر پابندیاں نہ لگاؤ، تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ یہ قانون ہے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ، وہ غلام جو چاہتے ہوں تم سے الکتاب، کتابت کا معنی یہ ہے مکاتب بننا۔ مکاتب کہتے ہیں نا وہ غلام جو کہے کہ مجھے آزاد کر دو، میں اتنے پیسے دوں گا، اس کو کہتے ہیں، اس کو مکاتب بنا لو، پیسے قبول کرو اور اس کو آزاد، جو یہ چاہے تم سے کتاب، مما ملکت، جو تمہارے ملکیت میں ہیں، تمہارے ہاتھوں کے، فکاتبوہم، ان کو مکاتب بنا دو، ان کو یہ لکھت دے دو کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے جب تم اتنے پیسے ادا کرو گے۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو ان میں خیر، اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ آزاد ہو کر کافر نہیں بنیں گے، اسی طریقے سے گمراہ نہیں ہوں گے، تو پھر تم ان کو کیا کرو، آزاد کر دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دے دو ان کو وہ اللہ کا دیا ہوا مال، الَّذِي آتَاكُمْ، وہ اس نے جو تم کو دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، وَلَا تُكْرِهُوا عَلَى الْبِغَاءِ، اب ساتھ یہ کہہ دیا، ایک کا حکم دے دیا، لا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، نہ تم زبردستی کرو، نہ تم، یہ قانون نمبر 6 ہو گیا، قانون نمبر 6 ہو گیا، مت تم زبردستی کرو، کس پر، فتیاتکم، اپنی باندیوں پر، علی البغاء، بدکاری کے لیے، ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامنی، اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامنی۔ عرب میں اس دور کے اندر منافق بھی اور کچھ کافر بھی، جیسے کہ منافقوں میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو بڑا منافق تھا، اس نے کچھ باندیاں رکھی ہوئی تھی اور ان سے زبردستی بدکاری کروا کر اس پر پیسے کماتا تھا۔
اس لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی سے اس طرح کے، مطلب یہ ہے کہ زبردستی کرنا، ولا تکرہو مت زبردستی کرو فتیاتکم اپنی باندیوں پر علی البغاء بدکاری کے لیے، ان اردنا اگر وہ چاہتی ہیں تحسنا پاک دامنی، ظاہر بات ہے کہ وہ تو پاک دامن ہے، تم ان سے زبردستی کرتے ہو، یہ جائز نہیں۔ کیوں کرتے ہو؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا تاکہ تم کماؤ عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اسباب، عرض کا معنی سامان، پیسے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ اب آگے بیان کیا کہ وہ باندیاں جن پر زبردستی ہو اور اس لیے بدکاری کروائی گئی ہو تو ان کا پھر کیا بنے گا؟ فرمایا اگر وہ اس پر ناراض ہیں تو اللہ ضرور ان پر جو زبردستی ہوئی ہے اس وجہ سے اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ اور وہ جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ بعد ان کے اوپر زبردستی ہونے کے غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب کوئی کسی پر جبراً زبردستی کوئی گناہ کرواتا ہے اور وہ اس کے ملک میں ہے تو اب اللہ رب العزت اس کو ضرور کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ یہ ہوگے 6 قانون کس کے لیے؟ تاکہ بندہ تہمتوں سے بھی بچے اور بدکاری سے بھی بچ جائے۔ ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ سر فہرست جس میں یہ ہے پردہ ہے، کیونکہ کسی کے گھر میں جانا بغیر اجازت کے اس میں بھی بے پردگی ہو سکتی ہے، اس لیے کہہ دیا اس طرح نہ کرو۔ نگاہوں کو اگر مرد اپنی نیچے رکھے، عورت اپنی نگاہ کو نیچے رکھے تو اس میں بے حیائی نہیں آئے گی، بدکاری اور تہمت بھی نہیں لگے گی۔ اسی طریقے سے پردے کا اہتمام کیا جائے، باہر نکلتے وقت ضرورت ہو تو اس میں چال میں، نظر میں، ان سب چیزوں کا لحاظ کیا جائے، لباس میں، تو پھر اللہ معاشرے کو درست کریں گے۔ یہ 2 برائیاں بدکاری والی اور تہمت والی، اس سے اللہ کیا کریں گے؟ بچاؤ۔ اور ایسے ہی ہے کہ جو بے نکاح ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کا نکاح کروا دیا جائے، ایمان والے اس کا خیال کریں تو اس سے بھی بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 6 قانون بیان کر کے اللہ رب العزت آخر میں پھر وہ سورت جس طرح ابتدا میں آیا نا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، پھر اس آیت کو دہراتے ہیں بطور یاد دہانی کے کہ یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، جو اس نے حکم دی ہیں یہ تمہارے لیے اختیار کرنے ضروری ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور البتہ تحقیق انزلنا اتاری ہم نے الیکم تمہاری طرف آیات بینات آیتیں واضح کھلی ہوئی، مراد ہے حکم۔ آیتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کتنے واضح ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کوئی ان میں کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے کہ بندے کو سمجھ نہ آئے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اور بیان کیے اتاری اللہ نے مثلاً مثالیں، حالات من الذین ان لوگوں کے خلو من قبلکم جو گزر گئے تم سے پہلے۔ اللہ نے اس قرآن میں جہاں حکم بیان کیے ہیں تو پہلے لوگوں کی مثالیں بھی اور واقعات بھی بیان کی۔ یہاں مثال کا معنی ہوگا حالات، واقعات۔ دیکھو پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے کہ دیکھیں جنہوں نے نبی اللہ کے حکم کو نہیں مانا، قوم عاد تباہ ہو گئی، قوم ثمود تباہ ہو گئی۔ مقابلے میں جو ماننے والے ہیں اللہ نے ان کو کیا کیا؟ دنیا میں بچا۔ یہ کیوں اللہ نے کیا ہے؟ وَمَوْعِظَةً اور نصیحت ہے للمتقین، واسطے کس کے؟ جو اللہ رسول سے، اللہ سے ڈرتے ہیں نا، وہ ان حکموں سے نصیحت حاصل، ان واقعات سے کیا پکڑتے ہیں؟ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سورۃ نور کا گویا کہ اصل بغض ہے، جس کے لیے یہ اللہ پاک نے اتاری ہے
کہ معاشرے میں اصلاح آئے، کسی کے اوپر تہمت نہ لگے، کوئی بدکاری کے اندر نہ جائے، اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ قانون دیے ہیں، جس میں خصوصی طور پر پردے کا حکم ہے۔ یہ پردہ فرض ہے، اس کو اگر انسان عورت نہیں اختیار کرتا، گویا اللہ کے حکم فرض کو توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ تشریحات ساریاں موجود ہیں، اس پر آدمی کو عمل کرنا ضروری ہے، تب انسانی زندگی میں خیر آتی ہے، اچھائی آتی ہے، جب اللہ اور رسول کی تابعداری کی جائے اور اس کے حکموں کو مانا جائے۔ یہ ہے اصل مقصد پڑھنے کا، پڑھانے کا، کہ اللہ اور رسول کا حکم پتہ ہو اور پھر آدمی اس کو مان کر زندگی گزارے، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ایک دعا کر لیں ساریاں۔ ایک عورت ہی ہے، اس نے کہا ہے کہ میری والدہ کے لیے ختم کرا دیں اور دعا کرا دیں۔ میں نے کہا جو ہم پڑھتے ہیں وہی ختم ہوگا تو وہ دعا کرا دیں گے، باقی بھی جو ہے جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ اس کو قبول کر کے، اللہ سارے جتنے دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ تو میں ان کو کہہ دوں گا کہ جتنی بھی پڑھنے والیاں تھیں انہوں نے آپ کے لیے قرآن پڑھ کر آپ کی والدہ کے لیے دعا کی ہے، اور یہ بھی جو قرآن پڑھتی ہیں بچیاں یا آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں یہ مدرسے کی جگہ اتنی قیمتی جگہ ہے، یہ حاجی صاحب اور ان کے گھر والوں نے یہ اس لیے دی ہے کہ یہاں پر قرآن پڑھا جائے، دین سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کر لیا کریں، اللہ ان کے اس قبر کے معاملے کو اللہ آسان فرمائے اور اس جگہ کو قبول کرے، اللہ اس سے سب کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔